السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ یہاں سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ اور صبر کیجیے، یا وَاصْبِرْ روکے رکھو، نفس کا اپنے نفس کو، مع الذین ساتھ وہ لوگ جو پکارتے ہیں، یدعون ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ صبح، والعشی اور شام، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کا چہرہ، ولا تعد عیناک عنہم اور ولا تعد اور نہ دوڑیں، عیناکا تمہاری آنکھیں، عنہم ان سے، تریدو تم چاہتے ہو، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کی آسائش، ولا تطع اور کہا نہ مانو، من اغفلنا جس نے ہم کو غافل کر دیا، قلبہ اس کا دل، عن ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور پیچھے پڑ گیا، ہواہ اپنی خواہش، وکان امرہ اور ہے اس کا کام، فرطا حد سے بڑھا ہوا، وقل الحق اور کہہ دیں حق، من ربکم تمہارے رب سے، فمن شاء پس جو چاہے، فلیؤمن سو ایمان لائے، ومن شاء اور جو چاہے، فلیکفر سو کفر کرے، انا اعتدنا بے شک ہم نے تیار کیا، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن آگ، احاط بہم گھیر لیں گے انہیں، سرادقہا اس کی کناتیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا وہ داد رسی کیے جائیں گے، بِمَاءٍ پانی سے، کالمہلی پگھلے ہوئے تانبے کی مانند، یشوی الوجوہ وہ بھون ڈالے گا منہ، بئس الشراب برا ہے پینا، وساءت مرتفقہ اور بری ہے آرام گاہ۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جب قریش کے دولت مند سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تمہاری مجلس میں یہ جو غریب اور مفلس لوگ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ہٹا دیا جائے، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جو لوگ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں اور دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے شوق میں نہایت اخلاص کے ساتھ دائمی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، مثلاً ذکر کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، اور بھی دینی باتوں کا سارا خیال کرتے ہیں، کسی کے کہنے سننے پر ان کو اپنی مجلس سے الگ نہ کیجیے، یہ تو پکے اور سچے مسلمان ہیں نا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مزید ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ ان کفار کے رؤساء سے کہہ دیجئے کہ یہ دین حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے اور اللہ کی طرف سے سچی باتیں سنا دی گئیں، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ کافر ہی رہے۔ بالآخر ان کا انجام اللہ نے جو کرنا ہے وہ دیکھا جائے گا، جو آگ کی گرمی ہونی ہے، جو دوزخ کی آگ کی شدت ہونی ہے، اس سے اللہ حفاظت فرمائے، وہاں تو تیل کی تل چھٹ یا پیپ کی طرح کا پانی دیا جائے گا جو سخت حرارت اور تیزی کی وجہ سے منہ کو بھون ڈالے گا۔ بہرحال جو اس قرآن اور دین حق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں انکار کریں گے، آگے ان کے مقابل ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے،
انا لا نضیع بے شک ہم ضائع نہیں کریں گے اجر من احسن عملا اجر اس کا جس نے اچھا کیا عمل اولئک لہم یہی ہیں لوگ ان کے لیے جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ کے تجری من تحتہم الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں یحلون فیہا پہنائے جائیں گے اس میں من اساور کنگن سے من ذہب سونے سے ویلبسون اور وہ پہنیں گے ثیابا کپڑے خضرا من سندس و استبرق سبز رنگ باریک ریشم سے اور و استبرق اور دبیز ریشم سے یعنی موٹے ریشم سے متکئین تکیہ لگائے ہوئے فیہا اس میں علی الارائک تختوں پر نعم الثواب اچھا بدلہ ہے وحسنت مرتفقہ اور خوب ہے آرام گاہ۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا تو پھر اللہ بھی ان سے راضی ہو گئے اور نیک اعمال کیے تو ادنا سے ادنا کی ہوئی نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی، ان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ بدلہ یہ ہوگا عزیز طلبہ کہ جنت کی دائمی نعمتیں ان کے لیے ہوں گی، رہنے کے لیے عالی شان محلات اور بالا خانے ہوں گے جہاں سرسبز شاداب باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اعلیٰ شاہانہ درجہ کے ریشمی لباس ہوں گے اور انہیں زیورات خصوصاً سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ شان و شوکت سے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے عزت سے بیٹھیں گے۔ یہ ان کے دنیا میں ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ ایک غریب سے غریب اور مفلس سے مفلس مومن صالح وہاں بادشاہوں کی شان و شوکت سے جنت کی نعمتوں میں رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے مقدر میں بھی ہر چیز لکھ دیں اور ہمیں ہمیشہ اعمال صالحہ کرنے والا بنائیں۔ تو عزیز طلبہ گزشتہ آیات میں دوزخ کا تذکرہ کیا گیا، ان آیات میں جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جنت اور دوزخ کے تذکرے آپس میں کرنے چاہیے تاکہ جنت کے تذکرے سن کر ہم میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کا شوق پیدا ہو اور دوزخ کے تذکرے سن کر ہم ڈرنے والے بنیں اور مزید ہم نیک کاموں میں آگے بڑھیں تاکہ اللہ ہمیں اس مشکل گھاٹی سے بچا لیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ اور بیان کریں ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی جعلنا ہم نے بنائے لِأَحَدِهِمَا ان میں ایک کے لیے جنتین دو باغ من عناب انگور سے وحففناہما اور ہم نے انہیں گھیر لیا بنخل کھجوروں کے درخت وجعلنا بینہما اور بنا دی ان کے درمیان زرعا کھیتی کلتا الجنتین دونوں باغ آتت اکولہا لائے اپنے پھل کو فلم تظلم اور کم نہ کرتے تھے منہ شیئن اس سے کچھ بھی وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی خلالہما دونوں کے درمیان نہرا ایک نہر وکان لہو ثمر اور تھا اس کے لیے پھل فقال لصاحبہ تو وہ بولا اپنے ساتھی سے وہو یحاورہ اور وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے انا اکثر میں زیادہ تر من کا تجھ سے مال میں واعز اور زیادہ باعزت نفرن آدمیوں کے لحاظ سے ودخل جنتہ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں وہو ظالم لنفسہ اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنی جان پر قال وہ بولا ما اظن میں گمان نہیں کرتا ان تبیدہ کہ برباد ہوگا حاضی یہ ابداً کبھی بھی وما اظن الساعۃ اور میں گمان نہیں کرتا قیامت کا قائمتاً کہ قائم ہو ولئن اور اگر رددت میں لوٹایا گیا الی ربی اپنے رب کی طرف
लअजिदन्ना मैं ज़रूर पाऊँगा खैरन बेहतर मिनहा उससे मुनक़लबा लौटने की जगह। मतलब ये है अज़ीज़ तलबा, इन आयात मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो शख्सों की मिसाल बयान फरमाई है कि एक मालदार था, अल्लाह ने उसको दो बागात अता फरमाए जिनमें अंगूरों की बेलें बकसरत फैली हुई थीं और इनके इर्द गिर्द खजूरों के दरख्त लगे हुए थे। दोनों बागों के दरमियान खेती लगी हुई थी, फल फूल भरपूर आ रहे थे, किसी किस्म का नुकसान नहीं था। अलगर्ज़ उस मालदार ने एक दिन अपने एक मुलाकाती से जो ईमानदार और गरीब आदमी था गरूर करते हुए कहा कि मैं मालदारी में, इज़्ज़त, औलाद में, नौकर चाकर में तो इससे ज़्यादा हैसियत वाला हूँ। उसने सारे अपने वो काम गिन के सुनाए कि मेरे देख कितने रिश्तेदार हैं, कितने बागात हैं, मुझे इनकी वजह से इज़्ज़त हासिल है, तुझे कोई मुंह नहीं लगाता, तू गरीब आदमी है, तुझे ईमानदारी और परहेज़गारी से क्या हासिल होगा। फिर ये मालदार उस मुलाकाती को लेकर अपने बाग में पहुंचा। उसके दिल में किब्र भरा हुआ था, वो अल्लाह की कुदरत का इनकार करके दर हकीकत अपनी जान पर जुल्म कर रहा था। मुलाकाती से वो यही कहता रहा बार बार, लेकिन उसने आगे से जवाब दिया कि मुझे तो क़ियामत आने का यकीन है, अगर बिलफ़र्ज़ जैसा कि तुम कहते हो कि क़ियामत आनी है, तो फिर ये वही पहले वाला शख्स ही दूसरे से कह रहा है। मज़ीद कहता है कि जब अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें कुछ नहीं दिया तो आखिरत में अल्लाह तुम्हें क्या देगा। और मैं जिस तरह दुनिया में फ़ारिगुल बाल खुशहाल हूँ, आखिरत में भी मेरे लिए आराम और चैन ही होगा। बहरहाल ये सारी की सारी तकरीर उस मगरूर आदमी की है जो गरीब आदमी, जो दीनदार था, उसके साथ वो ये सारी बात कर रहा है। अल्लाह हमें इस तकब्बुर से बचाए और कभी भी इतराने वालों में से ना बनाए। तो इंशाअल्लाह आगे अभी कुरान पाक में जो दूसरा उसका साथी है उसका भी वाक़या बयान होगा। अल्लाह हमें इससे नसीहत हासिल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।